أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سارے اہل القرآن؟ الحمدللہ الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ۔ آج پھر ہم اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج یہ محفل دل پہ بڑی بھاری ہے اور جس کا ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے اور اتنا دل کو توڑنے والا ہے کہ جو باتیں ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں ان کو ہم اصل میں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، اور ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، آج ہم وہ دیکھیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ کلمہ گو ہونے سے لے کے حقیقی مسلمان بننے تک کا سفر بڑا دلچسپ اور ایک منفرد ایکسپیرینس ہے۔ ہم زندگی میں بہت سے ایکسپیرینسز کرتے ہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، جوانی سے بچپن کی طرف جاتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور ہر ٹرانسفارمیشن ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ہم پیچھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم کتنے بے وقوف تھے، ہم کیا کرتے تھے، اپنی کوتاہیاں جو ہمیں اس وقت بہت عمدہ نظر آتی تھیں، بہت ہی ہمیں لگتا تھا ہم ایکسٹرا آرڈینری کام کر رہے ہیں، کچھ عرصے بعد ہمیں لگتا ہے ہم کتنے اسٹوپڈ تھے اور ہم کیا کرتے رہتے تھے۔ روڈ ٹو ایکسیلنس، مسلمان سے مومن کا سفر اور مومن سے عباد الرحمن کا سفر، یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی منفرد یونیک سفر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان خود کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اپنے سو کولڈ پرفیکٹ امیج سے نکلتا ہے کہ میں بیسٹ ہوں، میں سب سے برتر ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر نظر آتا ہے اصل میں ریئل امیج، گناہوں میں لپٹا ہوا امیج، وہ انسان جو انتہائی مجرم ہوتا ہے اور جرم کا احساس اس کو اپنے خالق کے حقیقی کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے اور خوب گریہ ازاری کرتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، اپنے تمام گناہوں خطاؤں کا اقرار کرتا ہے، دل کی تڑپ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے اس کی محبت اور اس کی معرفت کا سوال کرتا ہے، اور پھر جب اللہ کو جان جاتا ہے کمپلیٹلی سبمٹ کر دیتا ہے، صرف زبان سے نہیں، دل سے، دماغ سے کمپلیٹلی سبمٹ کر دیتا ہے، اور جان جاتا ہے کہ اس کا آقا، مالک، ہر کام کا کرنے والا صرف اللہ ہے، تو تڑپ جاتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے جس پہ چل کے وہ اپنے رب کو راضی کرے گا۔ وہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے جس پر چلنے کے بعد اس کو اللہ کی محبت اور قرب نصیب ہوگا، اور پھر شروع ہوتا ہے اس راستے کو ڈھونڈنے کی تڑپ۔ پھر نظر پڑتی ہے شیلف پہ پڑے ہوئی اس کتاب کی طرف جس کو ہم نے اس کی عزت اور عظمت کی وجہ سے اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہمارا ہاتھ ہی اس تک نہ پہنچا۔ پھر نظر پڑتی ہے اس گرد میں لپٹے ہوئے قرآن کی طرف جو صرف ختموں میں یا کسی کے مرنے پہ نکالا جاتا ہے۔ پھر نظر پڑتی ہے
اس کتاب کی طرف جو شروع میں سے ہی ہمارے گھر میں موجود تھی لیکن لیسٹ سمجھے جانے والی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تھی، اور وہ کتاب ہے قرآن پاک۔ اس سیشن سے پہلے ایک آڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آج کے سیشن میں قرآن کو ساتھ رکھیے گا۔ ہم لوگ کتنے چوزی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز کو نا اپنا پرسنل بنائیں، میرا پرسنل کمرہ، میرا پرسنل برانڈ آف پرفیوم، میرے پرسنل جوتے، میرا پرسنل یہ، میرا پرسنل وہ، اور اسی میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ وی وانٹ ٹو بی یونیک، اور ہمیں اپنی چیزیں چاہیے جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو، رائٹ؟ یہ سب انسان چاہتے ہیں۔ ایک سوال کریے گا خود سے، کیا میرا پرسنل قرآن بھی ہے؟ کیا میرا پرسنل قرآن ہے جس کو میں کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو میں تڑپ جاتی ہوں، نہیں نہیں یہ تو میری سب سے قیمتی چیز تھی، اس کو کسی نے کیسے چھو لیا؟ یا ایک ہی قرآن ہے جو سب پڑھتے جاتے ہیں، اور ہاں کبھی کبھی میں بھی اس کو ہاتھ لگا دیتی ہوں، پرسنل لیول پہ میں نے سب کچھ تو پرسنلائز کر لیا، قرآن کو میں نے پرسنل کیا یا نہیں؟ یہ سوال انسان کو بہت سی حقیقتوں سے آگاہ کر لیتا ہے۔ اگر آپ کا پرسنل قرآن ہے اور آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کے سرہانے پڑا رہتا ہے، آپ کے دل کے قریب ہوتا ہے، کبھی آپ کے بیگ میں آپ کے ساتھ سفر کرتا ہے، کبھی آپ غور و فکر کر رہے تھے، تو مبارکباد کہ آپ نے دنیا کی پرسنلائز چیزوں میں جو سب سے پرسنل ہونی چاہیے تھی اس کو اپنے پاس رکھا۔ اور اگر نہیں ہے تو کہتے ہیں نا، اٹس آلویز ٹائم، کبھی بھی دیر نہیں ہوئی، جب تک سانسیں چل رہی ہیں دیر نہیں ہوئی۔ آج سے جن کا پرسنل قرآن ہے اس کو اور پرسنل کر لیں، اور جن کا نہیں ہے اپنا پرسنل قرآن پاس رکھیے۔ جہالیت کے پس منظر میں دیکھا جائے یا اس زمانے میں دیکھوں جب میں خود بھی بہت جاہل تھی، اور ایک سرٹن وے آف لائف جو سو کالڈ ہم چل رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں، تو قرآن ایسا تھا، وہ وظیفوں کی کتاب تھی جس سے میں وظیفے پڑھوں گی، وہ ایسی کتاب تھی جس سے میریکل ہو جائے گا، جادو ہو جائے گا، آٹومیٹکلی بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے گا، جو قاری صاحب آئیں گے صرف تب کھلے گا۔ اسکول کی کتابوں کو تو میں ہر وقت کھولوں گی، لیکن قرآن صرف تب کھلے گا جب قاری صاحب آئیں گے، اور پھر اس کے بعد بند ہو جائے گا۔ اور غور و فکر تو دور کی بات، ہم تو آج تک سمجھ ہی نہیں سکے کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے۔ رٹے رٹائے طوطے کی طرح پڑھتے گئے 5 قرآن، 10 قرآن، 20 قرآن، جتنی زندگی ہے اس کے لحاظ سے اندازہ لگا لیں کتنے قرآن ختم کر لیے، لیکن سمجھا ہی نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ سب سے پہلے بہت زیادہ دل سے محسوس کریں اور اس چیز کو جان لیں کہ یہ قرآن ہے کیا۔ اگر میں آپ سب سے سوال کروں، کون کون اس محفل میں بیٹھا ہوا چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کرے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کریں؟ میں بتاؤں نا، 100% ہاتھ کھڑے ہوں گے، کچھ کے 2 ہاتھ کھڑے ہوں گے، وہ زیادہ چاہتے ہیں اللہ کا دیدار کریں۔ اور جس انسان سے آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کو جانیں، اس کی باتیں سنیں، اس کے بارے میں جانے پہچانے اور آگے بڑھے جائیں، رائٹ؟ ایک بات ذہن میں کلیئر بٹھا لیں، یہ قرآن کیا ہے؟ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پھر اس دنیا میں دے دی، انسان، نباتات، حیوانات، ہر چیز۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو ڈائریکٹلی وداؤٹ اینی چینج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کیا جاتا تھا، اور ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت تک پہنچا دیتے تھے۔ تو اللہ سے میں کہتی ہوں کہ میں محبت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی، اور اللہ کا کلام، اللہ کی بات آج تک میں نے سمجھی نہیں۔ یہ قرآن وہ ہے جو ہم سو کالڈ مسلمانوں کے خلاف قیامت کے دن سب سے پہلی حجت ہوگا، جو کھڑا ہوگا اور ہمیں کہہ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھیں کہ میرا کلام تو تمہارے پاس تھا، تمہارے گھر میں تھا، تم سب کے گھر میں تھا، تمہارے پاس تو کوئی آنسر نہیں ہے کہ تم کو کہ میں نے تو سمجھا نہیں، یا میرے پاس ہدایت آئی نہیں۔
اور غیر مسلم بہن بھائی وہ بھی ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ تمہارے پاس تو ہدایت آئی تھی، تم اتنے بے وقوف تھے، پوری زندگی گزار دی، پڑھی ہی نہیں، اور ہم تک پہنچانا تو پھر بہت ہی دور کی بات رہے گی۔ آپ سب کے پاس، جتنے لوگوں کے پاس قرآن مجید موجود ہے، ذرا اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیجئے اور دل سے محسوس کریے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے جس کی رضا کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی گزار دینی ہے، اور جس کی رضا کے لیے میں نے تمام کوششیں کر دینی ہے، میں نے اپنا نفس مار دینا ہے، میں نے ہر اس بت سے لڑ جانا ہے جو میرے اللہ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کو کھولیں، کسی بھی آیت پہ انگلی پھیرے اور محسوس کریے ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ کلام کس ذات کا ہے؟ اس ذات کا جو ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور یہ کلام میں نے اس اعلیٰ ہستی کا کلام اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ان گناہگار ہاتھوں میں جو کہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں اتنی رحمان اور اتنی رحیم ہے کہ یہ کلام میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کسی بھی ایک آیت کو عربی میں پڑھیے اور ترجمہ نہیں پڑھیے گا، کوئی ایک آیت جو آپ کے سامنے اس کو عربی میں پڑھیں اور ترجمہ نہ پڑھیں، اور عربی پڑھ کے دیکھیے کہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ 1% لوگ ہوں گے جن کو ڈائریکٹ عربی میں قرآن پڑھ کے سمجھ آئے گا، اور باقی لوگ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی ایسے کلام کو پڑھ رہے ہیں جو کہ بہت ایلین ہے، جو کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اتنا ہی تعلق ہے میرا اپنے رب سے، اور اتنا ہی پیشن ہے، اتنی ہی جستجو ہے مجھے اس کو پانے کی، جتنا مجھے قرآن اب سمجھ آیا۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کسی کو بھی پن پوائنٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سیلف اسیسمنٹ کرنے کے لیے کہ میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں۔ تو پہلی دفعہ میں نے یہ ایکٹیویٹی کی اور قرآن کو اٹھایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یاد ہے وہ دن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں زارو قطار ہو رہی تھی کہ یا اللہ، میں تو اتنی گناہ گار، اتنی خطا کار ہوں کہ میں واقعی ڈیزرو نہیں کرتی کہ اتنی بڑی نعمت میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ خزانہ جو کہ میں در در ڈھونڈ رہی ہوں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، اور میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں کہاں سے گزر گئی، کس کس سے فریاد کر لی، اور یہ خزانہ میرے گھر کی ٹاپ موسٹ شیلف پہ پڑا تھا، اور کھولتے ہی پتا چلا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا اللہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے۔ تو جس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کہہ کیا رہا ہے، تو کیا ہم اس پہ ایکٹ کر سکیں گے؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ زندگی ایک موقع ہے۔ ابھی سے سٹارٹ کریے۔ ہم سب پہ کرم ہے کہ رمضان ہمارے بالکل قریب ہے، اور رمضان کا ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے دورہ قرآن۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رمضان میں قرآن کا دور کرواتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے تو 2 دفعہ دور کرایا۔ دورہ قرآن بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ گو تھرو ہوتے ہیں فرام دا ہول قرآن ایک بہت ہی جنرل وے میں، سطحی لیول پہ کم سے کم کچھ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ کیا رہے۔ اس دورہ قرآن میں ہم نے عزم کرنا ہے، کم سے کم اوپر لیول کے ہی ہم نے سمجھنا ہے کہ ہماری کتاب میں ہے کیا، اور کس کے لیے سمجھنا ہے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ جب میں نے قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کی، قرآن کو سمجھنا شروع کیا، تو میں نے کہا اب اس میں پتہ چلے گا کہ فلانی مشکل کے وقت کتنی دفعہ کون سی آیت پڑھنی ہے اور میری یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ کسی کو محبت میں کرنا ہے تو کیا پڑھنا ہے اور وہ محبت میں آ جائے گا۔ کیا پڑھوں گی کہ رزق کے انبار لگ جائیں گے۔ لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ قرآن کا موضوع تو ہے انسان، اینڈ اٹ از اے بک آف لائف۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے روزمرہ میں نے کیسے اپنے کام کرنے ہیں، کیسے معاملات کرنے ہیں،
کیسے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، کیسے اپنی ذات کا خیال رکھنا ہے، کیسے اپنے نفس کو دبانا ہے، کیسے صراط مستقیم پہ چلنا ہے، کیسے اس راستے سے بچنا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور کیسے اس راستے پہ چلنا ہے جو جنت کے حصول کا ذریعہ بنے گا۔ اور پھر شروع ہوا قرآن کا مطلوب انسان بننے کا سفر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 میں فرماتے ہیں، أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور سینوں کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے قرآن اللہ کے فضل اور رحمت سے اترا ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے، یہ ان کی سب چیزوں سے بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن پاک سے محبت ہے اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو ساری دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ اپنا وہ ٹائم پسند ہے جو آپ قرآن کے حصول میں لگا دیں، تو آپ سکسیسفل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ذرا برابر بھی کسی کی چیز نہیں رکھتا پاس، اور اگر وہ وقت، وہ جان، وہ ہمت جو اللہ نے ہی ہمیں دی ہے، اگر ہم اس کے راستے میں لگائیں گے اور اس کے کلام کو سمجھنے میں لگائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ نہ دے۔ کیا ایک دیکھنے والا اور ایک اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک سننے والا اور بہرا برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن جب ہم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے، تو پھر وہی ہو گیا نا، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ ہم تو اسی قطار میں کھڑے ہو گئے، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور پھر بھی ہم عمل نہیں کر رہے۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن کا مطلوب انسان کیسا ہے، اور اس دفعہ دورہ قرآن بڑا سوچو وچار کرنے کے بعد سوچتی رہی کہ اس دفعہ کا ٹاپک کیا ہوگا۔ اس دفعہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں ہم لوگ کیا ڈھونڈیں گے؟ تو ہم ڈھونڈیں گے کہ کیسا انسان بننا چاہیے جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کو راضی کر دے، اور اللہ اپنے کلام میں کیسا انسان بتا رہا ہے، اور قرآن کا مطلوب انسان کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کی فریاد ایک بہت ہی خوبصورت نظم میں ہمیں ملتی ہے، جو سن کے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، سینوں پہ ہاتھ پڑتا ہے، اور جب دیکھا جائے تو حقیقتاً یہی حساب ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سب سے؟ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب کول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ میری حقیقت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بس میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں،
मुझसा भी कोई मजलूम नहीं, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। इतना बढ़ा दिया कुरान को उसकी अजमत में, उसकी बरकत में, कि बिल्कुल अपने आप से अलहदा कर दिया। आज इरादे का दिन है, इसी वक्त से, इसी मोमेंट में इरादा करें। जो हो गया सो हो गया। आज के बाद कुरान मेरी टॉप मोस्ट शेल्फ पे नहीं होगा, मेरे दिल में हो, मेरे हाथ में होगा, और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब को मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगी। सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें बताया, और जिस पे चल के हम बेहतरीन तरीके से कुरान का मतलूब इंसान बन सकते हैं। इस पे हम कैसे चलेंगे, ये हमें सूरह अल अनाम की आयत नंबर 151 और 153 से पता चलता है। अल्लाह सुब्हानो ताला कहते हैं, इनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या चीजें हराम की हैं, ये कि इसके साथ किसी को शरीक ना करो, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से ना कत्ल करो। तुम्हें भी रिस्क देते हैं, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और इनको भी रिस्क देंगे। और बेहयाई की बातों के करीब भी ना जाओ, ख्वाह खुली हो या छुपी, और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है हलाक ना करो मगर हक के साथ। और ये बातें हैं जिनकी हिदायत इसने तुम्हें की है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। और ये कि यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो अपने सने रुश्द यानी बलूगत को पहुंच जाए। और नाप तोल में पूरा पूरा इंसाफ करो। हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का इतना ही भार रखते हैं जितना के इम्कान में है। और जब बात कहो इंसाफ की कहो, ख्वाह मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों की हिदायत अल्लाह ने तुम्हें की है, शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। नेज इसकी हिदायत ये है कि यही मेरा सीधा रास्ता है, यही यही कुरान अल्लाह का सीधा रास्ता है, लिहाजा तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो, और वो इसके रास्ते से हटाकर तुम्हें परागंदा कर देंगे। ये है वो वसीयत जो तुम्हारे रब ने तुम्हें की है, शायद कि तुम कजरवी से बच जाओ। सबसे पहली बात जो अल्लाह सुब्हानो ताला हमें बता रहे हैं, शिर्क से परहेज करना है। दीन की असल तौहीद है। दीन की असल क्या है, बेसिक क्या है, तौहीद। कुरान के मतलूब इंसान की जिंदगी एक अल्लाह की वफादार होती है। इसका हर सजदा, हर उम्मीद, हर अंदेशा, हर मोहब्बत, हर खौफ, हर दुआ, हर इबादत सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए होती है। वो अपने रब के साथ किसी को शरीक करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि शिर्क एक ऐसी चीज है कि कुरान ने 2 जगह साफ ऐलान कर दिया है, खुदा जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा मगर शिर्क को किसी सूरत माफ नहीं करेगा। शिर्क सुनते ही हमारे जहन में घंटियां बजना शुरू हो जाती है, मंदिर, चर्च, बुत गाहें और ये चीजें हमारे जहन में आ जाती हैं, लेकिन हम उस शिर्क को भूल जाते हैं जो हम सब कर रहे हैं। और वो शिर्क क्या है, अपने आप को, अपने कंफर्ट को, अपने नफ्स को पहले रख देना और अल्लाह के अहकामात को पीछे रख देना। अगर अजान की आवाज सुन ली है फिर भी उठ के नमाज नहीं पढ़ रही, क्या कर रही? उस जात के सामने अकड़ के खड़ी हो गई हूं कि नहीं पढ़ती। कोई अहकाम सुन लिया शरीयत का, अमल नहीं कर रही, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं शिर्क कर रही हूँ। और बीइंग मुस्लिम हमें सबको इस शिर्क से बचना है। सब जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ मिस्टेक पे हैं, उसको करेक्ट करना है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन खफीफ तरीन अजाब वाले दोज़खी से अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर तेरे पास खफीफ तरीन क्या, बहुत कम अजाब वाले दोज़खी से अल्लाह ताला पूछेंगे, अगर तेरे पास रोए जमीन की तमाम चीजें हो तो क्या आज अजाब से छूटने के लिए तू वो सब चीजें दे देगा? दोज़खी कहेगा जी हाँ। अल्लाह फरमाएगा, जब तू आदम की पुश्त में था, यानी जब तू पैदा नहीं हुआ था, जब तू नुतफे की सूरत में था, जब तू आदम की पुश्त में था, इस वक्त मैंने तुझसे इससे भी ज्यादा आसान चीज की ख्वाहिश की थी,
پیدا ہونے کے بعد میرے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا مگر تو بغیر شرک کے نہ رہا۔ جتنے شرک خفی ہم کرتے جا رہے ہیں ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور جب میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر تو میرے پاس کوئی اسکیپ کا راستہ نہیں ہے۔ کیسے میں کہوں گی اللہ تعالیٰ کو؟ میں مانتی تھی لیکن پھر بھی میں نہیں کرتی تھی، میں شرک خفی کرتی رہی، اپنے نفس کو کھلا پلا کے موٹا توڑا کیا۔ میرا دل کر رہا ہے میں یہ کھاؤں، میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اپنے آپ کو قناعت پہ رہوں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں 50,000 کا جوڑا پہنوں، مجھ میں اتنی ابھی عاجزی نہیں آئی کہ جو ہے اسی میں گزارا کر لوں۔ میرا دل میرا دل میرا دل، یہ میرا دل کیا ہے؟ میرا نفس، جس کو ہم پرائیورٹی پہ لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم بیک پہ لے جاتے ہیں۔ دوسری بات، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر کیا، بہت سی آیات ایسی ہیں، دوسری آیت میں والدین کا ذکر ہے، اور آج ہم نے والدین کو کیا بنا دیا۔ ایک انسان پر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اس کے والدین کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین سے حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ اس حسن سلوک میں ادب اف تک نہیں کرنی، لحاظ، خدمت، محبت، معروف میں اطاعت، ان پر انفاق یعنی خرچ کرنا۔ پوری زندگی ماں باپ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ ازل العمر تک پہنچ جاتے ہیں، ایسی عمر تک پہنچ جاتے ہیں جب خرچ نہیں کر پاتے تو ہمیں 4 پیسے خرچ کرنے مشکل لگ جاتے ہیں، اور جو خرچ کر بھی دیتا ہے تو 10 دفعہ جتائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس مطالبے کو ہم نے کیسے ماننا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ادب کرنا ہے، لحاظ کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، ان پہ خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ یہ بھی نیکی کا بڑا مزے کا ایک ہم نے بنا لیا نا، باہر جا کے اولڈ ہوم میں جا کے تو ہم خدمت کر لیں گے، محبت کر لیں گے، فلانی آنٹی کے گھر جا کے ہم ان کو بہت تحفے تحائف دے دیں گے، اور جو گھر میں بوڑھے ماں باپ یا بزرگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ پوچھا پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پوچھا کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے عرض کیا پھر کس کا؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ کون سی ماں؟ جس کو ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمیں کیا کیا ہے، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ہمیں پیدا کریں، اور ڈیش ڈیش ڈیش، جو آپ کو 9 مہینے اٹھا کے پھرتی رہی، کمر کے درد سے اس کا حال ہو گیا، جس کو آپ نے اتنی تکلیف دی کہ پیدا ہوتے ہوئے آپ نے اس کا آدھا خون جسم کا بہا دیا، اور اتنی تکلیف اگر کوئی کسی انسان کو دے تو بندہ اس کو مار دے گا کہ تم مجھے اتنی تکلیف دے رہی ہو، اور جیسے ہی وہ بچہ ہاتھ میں آیا وہ ماں پھر بھی اس کے صدقے پاری جا رہی ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے اندر داخل ہونے کا وسطی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو ان کی نگہداشت کرو یا چاہو تو کھو دو۔ صرف ماں نہیں، باپ۔ بہت سے بچے کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس اچھے نہیں ہیں، یا ہمیں وہ پرووائڈ نہیں کر رہے جو انہیں ہمیں پرووائڈ کرنا چاہیے، اور ہم سب ڈپرائیوڈ ہیں۔ آپ کے ماں باپ، اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے لیے حنیف کا لفظ خطاب اللہ نے مخصوص کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں ساتھ ان کا نام آتا ہے، ان کے والد کو جب پتا چلا، وہ بت پرستوں نے پتا چلا کہ یہ ایک خدا پہ ایمان لے آئے ہیں، ان کی اگر سپیچ آپ سنیں، ان کا ڈائلاگ سنیں، وہ اپنے والد کو کہہ رہے ہیں یا ابان، اور والد کنٹینیوسلی ڈانٹ رہے ہیں، اس حد تک ڈانٹ رہے ہیں کہ اب اگر تو بولا تو میں تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا، اور وہ بار بار کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے ابا جان۔ آپ کے ماں باپ غلط روش پہ ہیں،
آپ کے ماں باپ آپ کو صحیح کام نہیں کرنے دیتے. آپ کے ماں باپ اتنے ظالم ہیں کہ جس کا تصور نہیں ہے. آپ اللہ کے احکامات کے خلاف ان کی بات نہیں مانیں گے. پہلی بات، سب سے پہلے حکم اللہ کا. اس کے علاوہ بھی آپ نے ان سے اتنا حسن سلوک رکھنا ہے کہ تمام معاملات میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ جی امی جان، جی ابا جان. ہمارا قرآن، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. مفلسی کے خوف سے اولاد کا قتل آج کل بہت کامنلی اتنی رپورٹس دیکھی جا رہی ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، فلانے بندے نے خودکشی کر لی، اپنے بچوں کو مار دیا، کسی نے یہ کر لیا، اور بلز دکھا کے. اور یہ کیا ہمارا توکل اللہ پہ اتنا ہی رہ گیا؟ جو چونٹیوں کو، جو پرندوں کو کھانا دے دیتا ہے، کیا اس نے ہمارا رزق نہیں لکھا ہوگا؟ اور ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے اور مفلسی کے ڈر سے غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک بہت کلیئر پوائنٹ جو کہ بہت سے لوگوں کو مسلمان ہوتے ہوئے بھی نہیں پتا، کہ ایبورشن گناہ کبیرہ ہے. آپ ایک لائف کا قتل کر رہے ہیں. اسلام میں ایبورشن نہیں کروا سکتے unless and until کوئی بہت سی سچویشنز، کوئی بہت سے چیزیں ہوں، اس میں بھی پراپر سرچ کر کے، بٹ یو کین ناٹ ڈو اٹ. شرم تو ہم نے کھوئی، لیکن ہم نے غلط کام کو بھی حلال کرا دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کو اپنے دین کامل میں اس وقت تک معافی کی گنجائش رہتی ہے جب تک وہ حرام طریقے سے کسی کا خون نہ بہائے. اگر ہم لوگ حلال کماتے رہیں گے، تھوڑے پہ الحمدللہ کہتے رہیں گے، وہ ہمارا بہت زیادہ حرام سے بہت زیادہ ہمیں کفایت دے جائے گا. کھلے اور چھپے فواحش سے پرہیز، اس پوائنٹ پہ بہت غور کریں. کبھی میں نے کسی انسان کو نا محفل میں بیٹھ کے غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کہتے ہیں نا کون کتنا ایمان والا، یہ دیکھو کہ اس کی تنہائی کتنی پاک ہے. بے حیائی کی باتیں کرنا، بے حیائی کی محفلوں میں بیٹھنا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کے دل پہ تو زنگ لگ چکا ہے، کیونکہ نہیں بیٹھ سکتے، گھبراہٹ ہوگی آپ کو. کسی بھی ایسی چیز میں انوالو ہونا جو آپ کو جنسی بہرہ روی پر مبنی فحش کام کی طرف ابھارے. ہمیشہ یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ابتدا ہوتی ہے اور بڑی طرف جاتی ہے. پہلے کیا ہوگا؟ پہلے تھوڑا سا سکارف پیچھے جائے گا، تھوڑے تھوڑے بال نظر آئیں گے، پھر تھوڑا اور پیچھے جائے گا، پھر تھوڑا لوز ہو جائے گا، پھر گلے میں چلا جائے گا، پھر قمیضیں چست ہونا شروع ہو جائیں گی، پجامے اینکل سے اوپر جانا شروع ہو جائیں گے، پھر سلیو لیس آ جائے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو آن. اسی طرح پہلے کسی سے غیر محرم سے بات کرتے ہوئے ڈر لگے گا، پھر آہستہ آہستہ جھجک ختم ہو جائے گی، پھر بات کرنا نارمل ہو جائے گا، پھر بات کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ مذاق، ہنسی ٹھٹا، لغو، پھر وہ بھی نارمل ہو جائے گا. پھر نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ شیطانی وسوسے، اٹریکشن، پھر وہ بھی نارمل ہو جائے گا. پھر تصویر، ایک تصویر ہی تو بات ہے، پھر وہ نارمل ہوگی، اور پھر سلسلہ بڑھتا ہے. گناہ کو چھوٹا مت سمجھے، ایک سٹیپ دوسرے سٹیپ کی طرف لیڈ کرتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے سٹیپ کو ہی وہیں پہ روک دینا ہے، اس کا راستہ بند کر دینا ہے. پھر ہمارا آتا ہے انسانی جان کی حرمت. کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، انسانی جان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر معمولی حیثیت ہے. کہتے ہیں جس نے ایک جان بچائی اس نے تمام انسانیت کو بچایا. لیکن کیا آج ہم بچا رہے ہیں یا قتل کر رہے ہیں؟ آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پسٹلز باہر آ رہی ہیں، قتل کیا جا رہا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ناحق کے فیصلے کیے جائیں گے. یعنی اگر کسی نے کسی کو ناحق مارا، اس کے فیصلے کیے جائیں گے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ جنگ کے اصول ہوتے تھے، ہم نے سیرت پڑھی ہے نا، ہم نے دیکھا ہے اصول تھے، انفارم کرتے تھے، پھر میدان لگتا تھا، پھر ادھر سے لوگ آتے تھے، ادھر سے آتے تھے، فائٹ ہوتی تھی. اب قیامت اتنی قریب آ چکی ہے، کوئی اصول نہیں رہا. مارنے والے کو نہیں پتا کہ وہ کس کو مار رہا ہے، اور مرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں مار رہا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کتنے مظلوم مارے جا رہے ہیں، تو کیا ان کا خون جو ہے ویسے بہہ جائے گا؟ نہیں. قیامت کے دن بڑی بڑی عدالتیں لگیں گی.
गिरेबान से पकड़ेंगे बच्चे वो जिनको नाहक मारा जा रहा है, और उसमें हमने क्या करना है। अगर मेरा कोई प्यारा आईसीयू में एडमिट हो और जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो, तो ऐसा हो सकता है कि मैं अपने खेल तमाशों में मसरूफ हो जाऊं और मैं उसको भूल जाऊं? नहीं होता ना। हर वक्त हम रोएंगे, कभी ठीक है नॉर्मल हो जाएंगे फिर रोएंगे, लेकिन कंटिन्यूसली ध्यान वहां पे होगा। हम तो फिलिस्तीनियों को भूल गए। शुरू में प्रोपेगेंडा चला, बहुत ज्यादा लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने सपोर्ट किया। अब क्या है, नॉर्मल नहीं हो गया कुछ लोगों के लिए बहुत। हाँ मर रहे हैं, हाँ दुआ ही तो कर सकते हैं। और खुद से पूछें क्या मैंने सही दिल से दुआ की भी है? तो हमसे भी सवाल किया जाएगा, ठीक है तुम नहीं कर सकते थे, तुम्हारे हाथ टाइट थे, लेकिन जो कर सकते थे क्या वो भी किया था? और सबसे लीस्ट काम जो हम कर सकते हैं ना वो दुआ है। तो उनको अपनी दुआओं में याद रखिए। माले यतीम जो है वो ना हक खाना, नाप तोल पूरा ना करना। नाप तोल में हमारा जहन में आता है कि हमने एक तराजू रखा हुआ है और ये चीज सिर्फ अप्लाई होती है शॉपकीपर्स पे, वो नहीं। नाप तोल को बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे आप समझिएगा। मुझे अल्लाह ने पैदा किया, मुझे अल्लाह ने हर चीज दी, एक रुतबा दिया, एक घर दिया, एक वो दिया। ये अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिया? मुझे दे दिया। अब अगर अपने स्टेटस को, अपने माल को, अपनी एनर्जी को, अपने आप को मैंने अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, तो मैंने नाप तोल में क्या की? कमी। कभी हमने नाप तोल को इस तरह समझा? कैसे समझा कि भाई हाँ माल हमने एग्जैक्टली उतना देना है, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो जितने मुझे पैसे मिले मैंने उतना ही। नहीं, लेकिन नाप तोल तो मेरा मेरे अल्लाह के साथ भी है ना। मेरा अल्लाह मुझे इतना दे रहा है और मैं उसको किस तरह यूटिलाइज कर रही हूँ, क्योंकि वो तो सब कुछ देख रहा है। जहां जहां मैं कमी करती जाऊंगी वो क्या होगी? नाप तोल में कमी। मुझे अल्लाह ने टाइम दे दिया और फिर हमें, मुझे ऐसे फील होता है अल्लाह ताला तो लामहदूद है और वो मादियत की सतह से बहुत ऊपर है, कि फिर अल्लाह ताला देखता है, देखे ओके तुमने कहा था तुम्हें ये चीज मिलेगी, तुम इसको मेरी राह में यूटिलाइज करोगी, दे दी, अब क्या करती हो? फिर हम एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देते हैं। वो अभी ना ये मसला है तो अभी नहीं कर रहे, वो ये मसला है तो ये नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? नाप तोल में कमी। और अगर सिंपल वे में देखें तो हाँ, जो अल्लाह ताला ने किसी की अमानत आपको दी है, या शॉपकीपर्स होते हैं नाप तोल में कमी करते हैं, ये एक सादा सतही मफहूम है। लेकिन आज से हम देखेंगे कि हम अल्लाह ताला के साथ जो अल्लाह ने हमें चीजें दी हैं, हम उसमें कहाँ कहाँ कमी कर रहे हैं। खुदा के अहद को पूरा करना, इससे मुराद खुदा से किया गया अहद है और खुदा का नाम लेके इंसानों से किया गया अहद भी है। अहद का पूरा करना एक लाजमी इखलाकी तकाजा है। जब मैं जाहिल थी मैं बड़े आराम से कह देती थी जी मैं आपके घर आऊंगी, और दिल में कहती थी मैं नहीं जाऊंगी। मैं ये काम करूंगी, लेकिन दिल में मैं कहती थी मुझे पता है मैं नहीं करूंगी। मैं कल आपके पास ड्यूटी पे आऊंगी, लेकिन मैं तो छुट्टी करूंगी। ये हम सब करते हैं। और हम क्या कर रहे होते हैं? झूठ, और जान के झूठ। जिस माशरे में अफराद अपने अहदो पैमा को पूरा ना करे ना, फिर पीछे कुछ नहीं रहता। देखो सबसे पहले तो मैंने अल्लाह से हमारा अहदो पैमा है कि तू मेरा खालिक है, मैं तेरी बंदी, ठीक। उसके बाद जो जो तूने कहा मैं मानूंगी, मुझे अच्छा लगे बुरा लगे मैं सबमिट। गुलाम की तो कोई औकात नहीं कि वो सवाल करे, वो सबमिटेड। फिर भी मैं अगर कहीं कहीं दुनियावी मामलात में, हम अल्लाह के साथ डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना, हम लोगों के साथ करेंगे। जो अल्लाह की मखलूक का शुक्रगुजार नहीं है, उसके साथ सही नहीं है, वो अल्लाह के साथ सही होगा? नहीं। तो जहां जहां मैं अहद तोड़ती गई लोगों के साथ, वो तो डायरेक्टली अल्लाह लिखता जा रहा है। अहद का हमने सिंपल वे में क्या समझा कि मैंने वादा किया मैंने पूरा नहीं किया, ठीक है। दुनियावी पे आपने ऐसे कर दिया, जब मैंने झूठ बोल दिया तो मैंने बंदे के साथ तो बोला ही, मैंने साथ अल्लाह के अहद भी तोड़ दिया कि मैंने अल्लाह ताला झूठ नहीं बोलना था, लेकिन मैंने तो झूठ बोल दिया। मैंने तो कहा था मैं गीबत नहीं करूंगी, वो तो बंदे की तो गुनाहगार हुई, मैंने साथ अल्लाह का जो अहद किया था कि मैं नहीं करूंगी, मैंने वो भी तोड़ दिया। और इस तरह के अहद हम कितने ज्यादा दिन में तोड़। तो अहद पूरा करना एक उसका सतही उसका मफहूम है और एक उसका डेप्थ में है। सिराते मुस्तकीम,
जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें बताया है हम उस पे चलें। आज हम अल्लाह से डरते हैं या लोगों से डरते हैं? पहला ख्याल क्या आता है? लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले कोई सोच भी अगर आप करें, सबसे पहले ज़हन में आता है लोग क्या कहेंगे। और ये सवाल ही मुझे बता देता है कि मैं किसकी कितनी अतात गुजार हूं। मेरे ज़हन में ये क्यों नहीं आता कि अगर मैं ये कहूंगी तो मेरा अल्लाह मुझे क्या कहेगा, अगर मैंने ये गलत काम कर लिया तो मेरा अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मैं बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, फिर मैंने ये गलत काम कर दिया और मुझे शर्म भी नहीं आ रही करते हुए, कि मेरा अल्लाह मुझे क्या कहेगा। और मैं उसकी मखलूक जो उसने पैदा की है उसके बारे में इतना कंसर्न्ड हूं, लेकिन जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे सब कुछ दिया, उसके बारे में मैं कंसर्न ही नहीं हूं। तो आज से अपने किबले दुरुस्त करने हैं और लोग क्या कहेंगे ये जहन में नहीं रखना, बल्कि बड़ा बड़ा जो भी आपका सिटिंग प्लेस है, जहां पे आप पढ़ाई करते हैं, बैठते हैं, आपने क्या करना है, अल्लाह क्या कहेगा। हम सब लोग अल्लाह को राजी करेंगे। अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है, वो चीज है जो एक मुसलमान को मतलूब है, जिसकी तलब में हम अच्छे काम कर रहे हैं। जब हम अल्लाह को राजी कर लेंगे तो जन्नत तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी साथ ही। अल्लाह सुब्हानो ताला बड़े खूबसूरत अंदाज में सूरह राद में फरमाते हैं, और इन मोमिनों का तर्ज अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं और अपने पैमा को नहीं तोड़ते। अब अहद को जरा डीप ही समझिएगा। अहद कैसे पूरा करते हैं? अगर मैंने फैसला कर लिया, तौबा कर ली, किसी तरह का भी गुनाह मैंने नहीं करना, वो मेरा और अल्लाह का अहद है, वो हम एक दूसरे को थोड़ी बताते हैं। फिर मैंने मखलूक के साथ गड़बड़ करते करते उस अहद को तोड़ दिया, तो मेरा वो अहद डबल वे में अहद टूट गया। तो अल्लाह ताला के अच्छे बंदे क्या करते हैं? जो अहद को पूरा करते हैं और अपने अहदो पैमा को नहीं तोड़ते। अल्लाह ने जिन जिन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया है उन्हें बरकरार रखते हैं, यानी जो जो अल्लाह ताला ने काम दिए उनको पूरा करते हैं और अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं इनसे बुरी तरह हिसाब ना लिया जाए। अगर इस दुनिया में आप याद कर लें कि जिंदगी में कभी ये एक दफा किसी ने आपकी बहुत सख्त बेइज्जती की होगी, आप बड़े शर्मिंदा हुए होंगे। कोई जिंदगी में तो एक ऐसा वाकया, चले छोटे होते ही हुआ, कि किसी माँ बाप ने की, बड़ी इंसल्ट फील हुई। और मेरी रूह काम जाती है जब मैं सोचती हूँ कि जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी, तमाम बनी नो इंसान खड़े हैं और उसके सामने मेरे करतूत लाके पेश कर दिए जाएंगे। जो दो बंदों के सामने जलील होने से मैं डर रही हूँ, और उस वक्त मेरा क्या हाल होगा। और अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं इनसे बुरी तरह हिसाब ना लिया जाए। और इनका हाल ये होता है कि अपनी अपने रब की रजा के लिए सब्र से काम लेते हैं। बहुत दफा सवाल होता है, हम क्यों सब्र करें, हम ही सब्र करते रहें, वो तो सब्र करते ही नहीं है। हमें हर वक्त कहते हैं सब्र करें, लेकिन वो सब्र किसके लिए कर रहे हैं? दुनिया की वाहवाह के लिए नहीं, अपने रब की रजा के लिए। अपने रब की रजा के लिए सब्र से काम लेते हैं और नमाज कायम करते हैं। कहीं भी कुरान में नहीं लिखा नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं। कायम कौन सी चीज होती है? जो रिपीटेडली की जाती है। और हमारे दिए हुए रिस्क से एलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दफा करते हैं। तौबा में हमने पढ़ा था, जब हम भलाई करते हैं हमारे बुरे काम अच्छाई में तब्दील कर दिए जाते हैं। आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है, यानी ऐसे बाग जो इनके अब्दी कयामगाह होंगे, वो खुद भी इनमें दाखिल होंगे और इनके अबाओ अजदाद और इनकी बीवियां और इनकी औलाद में से जो साले हैं। कंडीशन लगा दी अल्लाह ताला ने। हम बड़े शिर्क में इतने घुस गए हैं, हम कहते हैं हम कोई एक्शन करें ना करें, फलाना बुजुर्ग फलाना पीर हमें बचा लेगा। तो ये आयत हमें क्या बता रही है? तमाम लोग दाखिल होंगे, उनके अबाओ अजदाद, उनकी बीवियां, उनकी औलाद में से जो क्या हैं? साले हैं, जो अमल करने वाले हैं। साले हैं, वो भी इनके साथ वहां जाएंगे। फिर क्या होगा? अल्लाह अकबर, इतनी प्यारी आयत है। मलाइका हर तरफ से इनके इस्तकबाल के लिए आएंगे और इनसे कहेंगे तुम पर सलामती हो, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया, इसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हुए हो। बस क्या ही खूब है आखिरत का।
آج اس ٹیمپرری دنیا میں رہنے کے لیے ہم اتنی تگودو کرتے ہیں، اپنے گھر کو کمفرٹیبل بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر آسائش جو دنیا میں ہمارے گھر میں ہو وہ کمفرٹ پلیس بن جائے، اور ابدی گھر جو ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے، جو آخرت کا گھر ہے، اسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اور آپ دیکھیں فرشتے سلام کریں گے ہر طرف سے، اور کیا کہیں گے؟ یہ اس صبر کا بدلہ ہے جو تم کیا کر کے آئے ہو دنیا میں۔ تو پھر صبر مشکل لگے گا؟ بالکل نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے ایک حصے کو پکڑا اور فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا مسافر ہو یا کسی راستے سے گزرنے والے، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کرو۔ انسان ہوں نا میں، تو دنیا کی چیزوں کا غلبہ اور چیزوں کی چاہت دل میں آتی ہے، اور یہ نیچرل فیلنگ انسان کی، انسان ہوتا ہے کہ میں گھر بھی دوبارہ پینٹ کروا لوں، میرا وال پیپر پرانا ہوا اسے نیا کر لوں، میں ابھی سیل لگی ہے تو میں بیڈ کورز بھی لے لوں، میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کل زندہ رہنا بھی نہیں، اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ تو اگر سینسفلی سوچا جائے، عقل مندوں کی طرح سوچا جائے، تو کیا ہم عقل مند ہیں؟ جہاں رہنا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں پریشان ہو کے اپنے آپ کو پاگل کر رہے ہیں، اور جہاں جانا ہے اس کے بارے میں سوچ تک ہی نہیں رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا فیصلہ کیسے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے اس کو۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 1 کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم کس کی صرف عبادت کریں گے۔ میں کہتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کروں گی، لیکن جب میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی طرز پہ چلنا شروع کر دوں اور کوئی بھی ایسا کام کروں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں یا لوگوں کی؟ تو یہ دیکھیے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہاں کہاں میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، کہاں کہاں لوگوں کی۔ اور سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ جہاں ہمارے لیے آسانی ہے وہاں تو دین ہم سامنے لے آتے ہیں، پریکٹس بھی کر لیتے ہیں، جہاں مشکل ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں اب بھی یہ نہیں ہو رہا۔ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اللہ کی صرف عبادت کرو، کسی کو شریک نہ کرو، اپنے نفس کو بھی نہیں، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا ہے۔ بہت دفعہ یہ آیت میں نے پڑھی ہے کہ والدین کے سامنے اف نہ کرو، لیکن کبھی سمجھ نہیں آئی۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس میں وہ طاقت نہیں رہتی جو پہلے ہے، اور وہ سینسٹیو ہوتا جاتا ہے۔ جب وہ سینسٹیو ہوتا جاتا ہے تو وہ باتیں جو پہلے آسانی سے درگزر کر دیتا تھا، اگنور کر دیتا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کے دل میں چبھنا شروع ہو جاتی۔ بہت سی باتیں جو ہم کہتے ہیں ہم نے تو ایسے ہی کہہ دی تھی، وہ ان کے دل پہ جا کے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں، اور اس ہیلپ لیس سچویشن میں اگر ہم انہیں ذرا سا بھی کچھ کہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو وہ تیر کی طرح لگتی ہے۔ اسی لیے بہت کچھ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے ان کو اف تک نہیں کہنا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کے رہو گے تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کی رویے کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا ہم سب کی خطاؤں کو اگر ہم اس کی طرف کیا ہوئے؟ پلٹ آئے، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی، پھر اگر فضول خرچی کی بات کریں، اگر بہت ہی سطحی لیول پر دیکھیں تو ذہن میں امیج آتا ہے نا کہ پیسہ ہے، بندہ اڑا رہا ہے، جا رہا ہے، یہ 50,000 کی چیز لے لی، 10,000 کی لے لی، یا وہ دوسری بات یاد رکھیے گا، ہر بندے کی فضول خرچی اس کے لحاظ سے۔ اگر میرے پاس 10,000 ہیں
उसमें से मैंने जरूरतें पूरी करके मैंने एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर दिए, वो फजूल खर्ची है। 1 लाख वाला अपने लिहाज से फजूल खर्ची करेगा, 10,000 वाला फजूल खर्ची सब करेंगे। फजूल खर्ची क्या है? जिस चीज की जरूरत नहीं है उस पर खर्च कर देना और इंस्टेड के उसको अच्छे तरीके से किसी और काम में लगा देना। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते। अल्लाह की नेमतों को खाएं पिएं, खूब अच्छा खाएं, खूब अच्छा पिए, खूब अच्छा पहने और फिर खूब अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन हद से तजावज ना करें। फजूल खर्ची में एक और बहुत बड़ी फजूल खर्ची जो हम आजकल कर रहे हैं, पूरा दिन बैठ के ना फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, टिकटॉक बैठे 2-2 घंटे पता ही नहीं चला, वो इतना टाइम हो गया। वक्त की फजूल खर्ची। हमें अपने वक्त का भी तो हिसाब देना पड़ेगा। एनर्जी की फजूल खर्ची, बैठे या फजूल बातों में लगे हुए हैं, ना किसी बात का सर है ना पैर है, गप्पे मार रहे हैं, 4 घंटे निकल गए उस गप्पों में, क्या मिला? लघवियात में अपने आप को पागल किया हुआ है हमने। और फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आज के बाद हम जिस चीज में भी फजूल खर्ची कर रहे हैं, हम क्या याद करेंगे? अगर हमने फजूल खर्ची की तो हम किसके भाई बन जाएंगे? शैतान के। शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। और जब जब नाशुक्री करेंगे तो क्या याद करेंगे? कौन अपने रब का नाशुक्रा है? शैतान। और अगर इनसे यानी हाजतमंद रिश्तेदारों, मस्कीनों और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की इस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नर्म जवाब दो। आप अपना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपने हार्श नहीं होना, नरमी से जवाब देना है। और ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध रखो, यानी इतने कंजूस हो जाओ कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनको भी ना एंजॉय करो। अल्लाह ने इतने कपड़े दिए हैं लेकिन मैंने वही वाला सूट पहने जिसमें 4 सुराख है, और मैंने तो बस कोई अल्लाह की नेमत को चखना नहीं है, मैंने तो रोटी प्याज खाने क्योंकि मैं फजूल खर्ची नहीं करती। नहीं अपनी हाथ को गर्दन से भी नहीं बांध देना कि पागल हो जाए। अल्लाह ने जो नेमतें दी है उनको एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और बिल्कुल ही खुला ना छोड़ दो कि मलामत अदा और आजिज बन के रह जाए। यानी इतनी फजूल खर्ची ना करो कि फिर लोगों से मांगना पड़ जाए। तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिज्क कुशादा करता है, और जिसके लिए चाहता है तंग करता है। वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और उन्हें देख रहा है। और अपनी औलाद को इफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम इन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत इनका कत्ल एक बड़ी खता है। और जना के करीब ना फटको। जना कितनी तरह का है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जना के करीब ना फटको, वो बहुत बुरा फेल है और बड़ा ही बुरा रास्ता है। और जिस जान को अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है इसको कत्ल ना करो। हमने इतनी चीजें पढ़ी, इतनी चीजें हम देख रहे हैं, और बार बार हमें कुरान के मतलूब इंसान में ये नजर नहीं आया कि बार बार अल्लाह सुब्हानो ताला कह रहे हो कि नमाज पढ़ते जाओ, रोजे रखते जाओ, करते जाओ, बल्कि कहाँ पे सारी बात आ रही है? मामलात में और मखलूकात पे। फिर हम देखते हैं कि रहमान के बंदे कैसे होते हैं। अब मैं कहती हूँ मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं रहमान की बंदी हूँ, तो मैं कैसी हूँ? खुदाए रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिजी के साथ चलते हैं। डस डस करके पाँव मारते हुए नहीं चलते, बल्कि आजिजी के साथ चलते हैं। और जाहिल उनके मुंह आए तो कह देते हैं कि तुम पर सलाम हो। बहस नहीं करते। पता है बहस हो रही है, फजूल बात हो रही है, तो क्या कहते हैं? सलाम, अपना रास्ता सेपरेट कर लेते हैं। और जो अपने रब के हजूर सजदे और कयाम में रातें गुजारते हैं। हर बंदा चाहता है कि वो अपने महबूब से अलैदगी में बातें करे, और अपना स्पेशल टाइम और मी टाइम जो है किसको दे? जो उसको सबसे फेवरेट है। तो रात को अल्लाह के हुजूर सजदे और कयाम में रातें गुजारते हैं, और जो दुआएं करते हैं कि हे हमारे रब, जहन्नुम के अजाब से हमको बचा ले, इसका अजाब तो चिमट जाने वाली चीज है, वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तकिर और मुकाम है। और जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं ना बुखल, बल्कि इनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर कायम रहता है। और जो अल्लाह के सिवा किसी और माबूद को नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते, और ना जना के मुर्तकिब होते हैं। ये काम जो कोई करे
وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کے عذاب میں درجہ بدرجہ اضافہ کیا جائے گا. استغفر اللہ. اور اسی میں وہ رہے گا اللہ یہ کہ کوئی ان کے گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو. یہ ہم سب کے لیے امید ہے. ہم سب گناہ گار ہیں. کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہو. اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگے. توبہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ عمل صالح، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. قرآن کا اور اللہ کا مطلوب انسان بنانا ہے. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، اور جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھر منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا. وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں. قرآن ایسا ڈیپ سمندر ہے کہ اس میں غوطے لگانا شروع کرو تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور جتنا ہم اس میں ڈیپ جاتے جاتے ہیں اتنا ہی یہ سمندر ہمارے سامنے اور عیاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیسے 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوتا. اس چھوٹے سے وقت میں ہم بہت زیادہ تو نہیں سمجھ پائے کہ قرآن کا مطلوب انسان کون ہے، لیکن جتنی باتیں ہم نے کی ہیں میں امید کروں گی کہ آپ ان پہ غور و فکر ضرور کریں گے اور قرآن کو اپنا قرآن بنائیں گے. نیکسٹ منڈے کو ہماری لاسٹ اس سیکوینس کی کلاس ہوگی، اور اس کے بعد 26 فیبروری سے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس کی رحمت سے دورہ قرآن کا آغاز ہو جائے گا. اس سے پہلے میں ضرور چاہوں گی میری تمام بہنیں اپنا پرسنل قرآن، ضروری نہیں ہے مہنگا قرآن، ضروری نہیں ہے سونے چاندی کا قرآن، لیکن اپنا پرسنل قرآن اپنے پاس ضرور رکھیں. اور آج کی دعا بڑی خوبصورت دعا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والے بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قرآن ہمارے دل کا نور، ہمارے دل کا سرور بن جائے، ہمارے دل کی بہار بن جائے. ہم اس کے بغیر ہمیں سانس نہ آئے. ہم اسے پڑھنے والے اور اس پہ بہترین عمل کرنے والے بن جائیں، اور آنے والا رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بن جائے اور اس میں قرآن ہمارے اندر رچ بس جائے اور قرآن ہماری زندگیوں میں شیلف پہ رکھی ہوئی کتاب نہ رہ جائے، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر راحت پانے والی، ہمارے دلوں کی بہار بننے والی کتاب بن جائے. اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ.